حضور علیہ السلام دا میلاد ہر سال ہی سنتے ہیں، ہر سال ہی بیان کرتے ہیں، سنایا کہاں جاتا ہے، بیان کہاں کیتا جاتا ہے کہ جنہاں نو پتہ ہے انہاں دا عشق دوبارہ تازہ ہوئے، اور جنہاں نو پتہ نہیں اس سونے دی شان سنن کہ اللہ نے کیسا عظمتہ والا محبوب عطا فرمایا۔ سیرت دی جدو سرکار دی سیرت دا مطالعہ کرو تو اے بات روز روشن کی طرح واضح ہے۔ ہر سیرت دی کتاب دے اندر حضرت اماں آمنہ سلام اللہ علیہ دا بیان موجود ہے۔ آپ فرماندیاں جدو سرکار دا نور میرے بدن دے اندر آیا، فرمایا کدے حضرت آدم میں نو مبارک دین واسطے آؤندے نے، کدے حضرت ابراہیم میں نو مبارک دین آؤندے نے، کدے حضرت نوح میں نو مبارک دین آؤندے نے، کدے حضرت موسیٰ و عیسیٰ میں نو مبارک دین آؤندے نے۔ اللہ دے نبی واری واری آکے میں نو مبارکہ دیتے نے، آمینہ تینو مبارک ہوئے تو نبیان دے تاجدار دی ماں بنان والی۔ اور پھر فرمانیاں وقت گزرتا گیا، حضور دی ولادت دا وقت آ گیا۔ فرمایا جدو سرکار دی ولادت دا وقت آیا، حورا میری بارگاہ دے اندر آئیاں اور آکے ایک شربت دا پیالہ میری بارگاہ دے اندر پیش کیتا۔ حضرت اماں آمنہ فرمانیاں جدو میں پیالہ منہ لگایا، اس کا رنگ دودھ تو زیادہ سفید سی، فرمایا اس کی مٹھاس شہد تو بھی زیادہ سی۔ حضرت سیدہ آمنہ فرمانیاں جدو پیالہ شربت دا میں پیتا، فرمانیاں میرے جسم نو سکون ہویا، اور پھر حضرت سیدہ فرمانیاں خارجہ منی نور، فرمایا میرے جسم جو اندروں نور نکلیا، اور ایسا نور، فرمایا نور نکلا بھی دیر سی کندہ بھی نور ہو گیا، چھت بھی کمرے بھی نور نالا نور ہو گئی۔ فرمایا سارا مکہ روشن سے منور ہو گیا، مکے دے پہاڑ بھی چمکن لگ پے۔ سیدہ آمنہ فرمانیاں سرکار دی آمد دی برکت نال مکے تو لے کے شام تک جدھر نظر مار دیا محمد دا نور ہی نظر آئے۔ فرمانیاں سرکار جس وقت تشریف لے کے نور اتنا چمکیا، ہر طرف نور ہی نور ہے، نور مصطفیٰ دے جلوے نے، ہر طرف اندھیرا ختم ہو گیا اور سیاہیاں مٹ گئیاں، ہر طرف اجالے ہی اجالے نظر آ رہے ہیں، روشنیاں ہی روشنیاں نظر آ رہی ہیں، شہر دے شہر، ملکان دے ملک روشن تے منور نظر آ رہے ہیں۔ گویا کائنات دیاں ساریاں ظلمتاں مٹ گئیاں، کائنات دا ذرہ ذرہ محمد عربی دے نور روشن اور منور ہو گیا۔ روشن اور منور کیوں آئے؟ آج کا فرمایا نور ازلی چمک گیا، غائب اندھیرا ہو گیا، نور ازلی چمک گیا، غائب اندھیرا ہو گیا، جی کملی والا آ گیا۔ محبت نہ مل کے پڑھو ذرا، کملی والا آ گیا، سارے پڑھو نا ذرا مل کے، کملی والا آ گیا، ہر تھا سویرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، ہر تھا سویرا۔ اتنا نور اتنا نور حضرت سیدہ آمنہ فرمانیاں چمکیا کہ مکے دے بند حجرے دے اندر بیٹھ کے میں نو شام دے محلات دے نظارے ہو گئے۔ کتھے مکہ ہے اور کتھے شام ہے؟
اگر تھوڑا ذہن حاضر ہے اور میری طرف توجہ پوری ہے تو ایک ذرا سٹ نہ ماریے گستاخاں تے۔ بعض بدبخت کہنے تسی ایتھے میلاد منا دے ہو، ایتھے محفلاں کر دے ہو، ایتھے لنگر پکان دے ہو، ایتھے لیٹا لا دے ہو، ایتھے ناتا پڑھ دے ہو۔ سرکار تے مدینے نے پھر معاذ اللہ روزہ انور دے وچ نے قبر باندھے تو انو اڈی دوروں تسی کہندے ہو سونا ویکھ رہے ہیں، کیویں ویکھ رہے ہیں؟ کئی ہزار میلاں دا فاصلہ کیویں ویکھ رہے ہیں؟ میں کیا نور مصطفیٰ حضرت اما آمنہ دی اکھ دے پیا، سرکار دے نور دا عکس حضرت آمنہ دی جدو اکھ دے پیا تے نظر اینی روشن ہو گئی، مکے دے بند حجرے وچوں شام تک ویکھ رہیاں نے، جن دے نور دی برکت نال حضرت آمنہ مکے دے بند حجرے چوں شام تک ویکھ سکتیاں نے۔ ساڈا یقین ہے وہ محمد عربی بھی روزے دی اندروں 91 دے اندر بیٹھے غلاماں نوں ویکھ سکتے ہیں۔ حضور جان دے نے کیڑا عاشق کتھے بہ کے کیویں میرے یاد کر کے میرے چرچے کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام دی والدہ فرمانیاں سرکار دا نور جس وقت چمکیا ہر طرف نور ہی نور ہے، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہے، ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں ہیں، جلوے ہی جلوے نے۔ حضرت اما آمنہ دی گود اس وقت بارگاہ دے اندر 3 بیبیاں دا نام آندا ہے جڑیاں حاضر سن، موجود سن۔ ایک حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت مولا علی دی والدہ، حضرت شفا اور حضرت ام ایمن، یہ 3 بیبیاں اس وقت حضرت اما آمنہ دے کول موجود سن۔ جدو سرکار دی جلوہ گری ہوئی، حضور دنیا تے تشریف لے کے آئے، گل سننا توجہ نال، ایمان تازہ ہو جائے۔ بیبیاں آپس دے اندر سرگوشی شروع کر دیتی، گل شروع کر دیتی، صلاح کرنی شروع کر دیتی۔ ایک کہن دیئے سرما میں پونا ہے، دوجی کہن دیئے زلفہ میں سواری ہیں، تیسری کہن دیئے غسل میں دینا ہے، میں غسل دینا ہے، خدمت میں کرنی۔ صلاح ہو گئی آپس دے اندر، چل تو سرما پا لمی، چل تو زلفہ سوار لمی، چل تو غسل دے لمی۔ جدو 3 قریب آئیاں تو حیرت ہی گم ہو گئی۔ سرما بان والی دے ہتھوں سرمے دانی ڈیک پئی، زلفہ سوارن والی دے ہتھوں کنگی ڈیک پئی۔ جو غسل دین واسطے آئی سی وہ بھی حیران ہے کہ مصطفیٰ کریم دیاں مبارک اکھاں دے اندر مازاق دا کجلا رب نے آپ پا کے کلیا ہے۔ سونے دیاں واللیل دیاں زلفہ رب العالمین نے خود سوار کے کلیا نے، اور جو غسل دین آئی سی وہ بیخ رہی ہے مصطفیٰ کریم تے ساری کائنات کو زیادہ پاک طیب و طاہر بن کے دنیا تے تشریف لے کے آئے۔ کہنے لگیاں بچہ جدو دنیا تے آندا ہے ادو تے ناپاک ہوندا ہے، اس نو نہلایا جاتا ہے، اور نہلان دی وجہ کہ بچہ ناپاک ہوندا ہے اس نو پاک کیتا جاتا ہے، غسل دیتا جاتا ہے۔ حیران نے انہاں نو غسل کنے دے دیتا؟ غیب دے اندروں آواز آئی بیبیو غسل تا دیتا جاتا ہے آن والا پاک ہو جائے، میرا محبوب پاک ہونے واسطے نہیں آیا، ایتے پوری کائنات نو آتے وجود نال پاک کرن واسطے آیا۔ جیتا سینہ ٹھرے ہیں تو مل کے بولو سبحان اللہ۔ ایتے وجود نال تے ساری کائنات پاک ہو رہی ہے، ایتے ساری کائنات نو پاک کرن واسطے آیا۔ حضرت اما آمنہ نے ساریاں بیبیاں نو فرمایا انہوں پاک ہون دی ضرورت نہیں، تسی اندے ترانے گاؤ، انہوں نہلان دی ضرورت نہیں، تسی اندے ترانے گاؤ، انہیاں زلفاں سوارن دی ضرورت نہیں، تسی اندیاں شانہ بیان کرو۔ وقت گزریا تو جس طرح عرب دا رواج سی کہ بچیاں نو دائیاں لین آؤندیاں سن، لے جاندیاں سن اپنے قبیلیاں دے اندر، بچیاں دی پرورش کردیاں سن، معاوضہ لیندیاں سن، پیسے لیندیاں سن۔ حضور دی ولادت تو بعد بھی دائیاں مکے آئیاں، اور آئیاں مکے والیاں دے بچے لین واسطے، ساریاں دائیاں حضور دے دروازے تے ہر دائی آئی اور واپس چلی جاندی سی۔ بیان کرنے والے بیان کر دیں کہ دائیاں معاذ اللہ آکھیا یتیم ہے، غریب ہے، ایسی نہیں رہنا، تو میں اکثر اس گل دی نفی کردا یتیم نہیں، در یتیم ہے، یتیمہ دا آسرا ہے، اور غریب نہیں، ساری کائنات نو رزق محمد عربی دے قدمہ دا صدقہ مل رہے ہیں۔ اصل گل یہ نہیں سی
کہ دائیاں معاذ اللہ حضور نو لے جانا نہیں چاہدیاں سن. اصل گل یہ سی سرکار جاندے سن پیچھے ایک بڑی غماں دی ماری آ رہی ہے. حضور کسے ہور نہ جانا چاہندے سن. سرکار کسے دائی نو پسند نہ فرمایا. انہاں دائیاں وچوں سب تو آخر تے رہ جان والی ایک غریب دائی جس دی سواری بھی بڑی کمزور سی, جو خود بھی بڑی غریب گھر دی سی, ساریاں تو واپس رہ گئی. نام حضرت اماں حلیمہ سی. ساریاں تو پیچھے رہ گئی. جدو ساریاں دائیاں اگے چلیاں گئیاں تو دل دے اندر خیال آیا کہ حلیمہ تو واپس چلی جا. وہ دائیاں جڑیاں تیرے تو اگے چلیاں گئیاں جڑے جنہ بچیاں دا کوئی معاوضہ ملنے, جنہ دے کوئی پیسے ملنے, وہ تے سارے انہاں کونجلے ہونے, تینوں کی لبنے تو واپس چلی جا. غیب تو آواز آئی حلیمہ آج واپس نہ جاوی, آج واپس نہ جاوی. جو کرم تیرے تے آج ہونا ہے, آج اسی تیریاں ساریاں غریبیاں دور کر دینیاں. آج تیرے لوگ ایسی تیری قسمت بدلے گی قیامت تک. جدو نبیاں دے تاجدار دا میلاد پڑھیا جائے گا تیری کلی دے بھی ذکر ہوں گے, تیریاں اونٹیاں دے بھی ذکر ہوں گے. کسی عاشق نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیتا ہے, جو مل کے سبحان اللہ بولو تو سناوا. قدرت نے آواز دی دی حلیمہ واپس نہ جائیں, اس واسطے کہ آج تیرے نصیب بدل جانے نے, آج تیرے مقدر بدل جانے نے. وارانی حلیمہ تیرے تے اج کر میں کمایا جانا ہے. محبت نہ مل کے پڑھو گے جو ذوق بن جائے گا. وارانی حلیمہ تیرے تے اج کر میں کمایا جانا ہے. ایک یکتا تیری چوری بچے ایک گوہر پایا جانا ہے. ایک یکتا تیری چوری بچے ایک گوہر پایا جانا ہے. حلیمہ نو اشارہ ہویا واپس نہیں جانا. حضرت حلیمہ تشریف لے کے آئیاں مکہ, اور پتہ چلیا بھی سارے بچے لے گئیاں. ایک بچہ ہے حضرت عبد المطلب دے گھر دے اندر, حضرت عبداللہ دا بیٹا ہے. تو حضرت حلیمہ تشریف لے کے آئیاں سرکار دی والدہ کول, حضرت اماں آمنہ سلام اللہ علیہ کول. عرض کی تھی کہ جو بچہ تواڈے گھر آیا ہے اس دی مینوں زیارت کروائی جائے, مینوں دکھایا جائے. آپ نے فرمایا تو بچہ لینا ہی. حضرت اماں حلیمہ کہنے لگی میں اس بچے دی پرورش کرنا چاہتی. حضرت آمنہ فرمایا آؤ تینوں ذرا اس دا چہرہ بکھائیے, جنہوں تو لین آئی ہیں تینوں ان دا چہرہ بکھائیے. حضرت حلیمہ آئیاں. جدو سیدہ آمنہ نے سرکار دے کیفیت سمجھو, سرکار آرام فرما رہے, چہرہ مبارک دے اتے لحاف ہے. حضرت سیدہ آمنہ نے جدو حضرت حلیمہ نو بخان واسطے مصطفیٰ کریم دے چہرے تو کپڑا اٹھایا, پہلے جتنیاں بھی دائیاں آئیاں, میرے مرشد کریم حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ یہ حدیث بیان فرما دے, پہلے جتنیاں بھی دائیاں آئیاں سرکار نے کسے دائی وال ویکھ کے اکھاں نہیں کھولیاں. جنیاں بھی آئیاں حضور نے اکھاں بند رکھیاں. جدو حضرت حلیمہ آئی تو سرکار نے اکھاں کھولیاں اور حضرت حلیمہ دی طرف دیکھیا. آپ فرمانے حضور دا دیکھنا ہی اس گل دی دلیل سی. سرکار فرما رہے سن حلیمہ تو دیر کیتی ہے, اسی کرم تے تیرے تے ضرور کمانا بھی, اسی تے پہلے ہی تیرا انتظار کر رہے سن. آن والیاں تیری وجہ تو موڑیاں نے, اس تے پہلے ہی تیرا انتظار کر رہے سن. حضرت حلیمہ نے جس وقت سرکار دا چہرہ مبارک ویکھیا تو جناب حلیمہ دوجی گل ہی نہیں کہتی, عرض کر دیا اے لال مینوں عطا فرماؤ. المختصر حضرت سیدہ آمنہ نے حضور علیہ السلام نو حضرت حلیمہ دی گود دے اندر دیتا. کار نو اپنی گود دے اندر لیا تو حضرت حلیمہ اپنی سواری دی طرف آئیاں. آئی جدو حضرت حلیمہ اپنی سواری کول, تو سواری تو مشہور سی
کہ وہ کمزور سی، چل نہیں سکتی سی، بالکل لاغر قسم کی سواری سی۔ جس وقت سرکار نو لے کے حضرت حلیمہ اپنی سواری تے بیٹھی نا تو جویں کسی بے جان چیز چ جان نہیں آ جاتی، جویں کوئی کرنٹ دوڑتا ہے، جویں ہی سرکار نے اس سواری اتے سواری فرمائی تو اس سواری نے اچھلنا شروع کر دیتا، خوشی نہ جھومنا شروع کر دیتا، وجد طاری ہو گیا۔ حضرت حلیمہ نے اس سواری دیاں لگامہ کھچ کے غصہ فرمایا تو شوخی کر رہی ہے، تو بے ادبی کر رہی ہے، اگر بچہ گر گیا نقصان ہو جائے گا۔ سواری نے آسمان دی طرف نظر اٹھائی اور اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی مولا جے زبان دے میں تے میں حلیمہ نو دساں میریاں خوشیاں دی وجہ کی، جے زبان دے میں دا اللہ نے زبان عطا فرمائی۔ سواری حضرت حلیمہ نو کہنے لگی حلیمہ میں بے ادبی نہیں کر رہی، میں گستاخی نہیں کر رہی، تو پھر ہل کیوں رہی ہے، پھر اچھل کیوں رہی ہے، کود کیوں رہی ہے؟ سواری کہتی میں تے اپنے نصیبہ انتے ناز کر رہی ہاں جندیاں جندیاں نو رب دی عرشہ نے چمنا ہے۔ او محمد عربی اج میری پشت تے سوار ہے۔ حضرت میری علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ ترجمانی فرمانے رہے، سواری کہہ رہی ہے حلیمہ میں تے اپنے مقدرہ تے ناز کر رہی ہاں، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، جے محبت اجازت دے تے مل کے پڑھو کتھے میرے علی سونیا کتھے تیری ثنا، اس باغ کیا کتھے جالریاں۔ حلیمہ میں تے اپنے مقدرہ ہوتے ناز کر رہی ہیں، اج نبیاں دے تائیدار میری پشت ہوتے سوار نے۔ ہن کمال کی ہویا او دائیاں جو بڑی دیر پہلے مکے چو نکلیاں سن، حضرت حلیمہ دی سواری انہاں نو انج کر کے کٹ کے گزر گئی، جڑی بڑی دیر پہلا نہیں گزریاں سن انج کر کے کٹ کے گزر گئی۔ وہ پچھوں آوازہ دی دیاں حلیمہ، کپڑے ہلا دیاں حلیمہ، وہ سواری بدل رہی ہے، سواری نوی لے لئیے، اگے تے پیچھے رہ گئی سے ہن پچھو آکے بھی کٹ کے گزر رہی ہے۔ حضرت حلیمہ فرمان لگیا نہیں نہیں راما بھی ہوئی نے، حلیمہ بھی ہوئی ہے، سواری بھی ہوئی ہے، پھر سارا کمال کی تو آیا، فرمایا سواری بھی ہوئی ہے، سوار بدل گیا ہے۔ ہن ذرا سنو روایت دے مطابق جدو حضرت حلیمہ سرکار نو لے کے جا رہی ہے تو جس درخت کو لو حضرت حلیمہ گزر دی ہے نا وہ درخت جھک کے کہندا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حلیمہ دی سواری جس پہاڑ کو لو گزر دی ہے وہ پہاڑ کہندا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حلیمہ کہ تیرے وچ کمال کی تو آیا کہ یہی پہاڑ ہے نا کو لو تو پہلے بھی گزری ہے۔ حلیمہ زبان حالان کے بھی کمال میرا نہیں، کمال سارا آمنہ دلال ہے۔ جتوں حضرت حلیمہ دی سواری گزر رہی ہے درخت بھی سلام کر رہے ہیں، پہاڑ بھی سلام کر رہے ہیں، چرند پرند کائنات دا ذرہ ذرہ حلیمہ نے سلام کر رہے ہیں اور زبان حالان کہہ رہے ہیں بڑی تو نے تاکیر بائی حلیمہ۔ میں پھر پڑھ دیا تاکہ سمجھ آ جائے، مل کے پڑھو محمد نال بڑی تو نے تاکیر بائی حلیمہ، بڑی تو نے تاکیر بائی حلیمہ، بنی تو محمد ندائی حلیمہ، محمد نال پڑھو ذرا بنی تو محمد ندائی حلیمہ۔ آقا علیہ السلام المختصر جدو سرکار نو لے کے حضرت حلیمہ اپنے گھر چلیاں گئی، سرکار نو جھولے دے اندر لٹایا اور دیوا لبنا شروع کر دیتا ہے، چراغ لبنا شروع کر دیتا ہے کہ بچہ آیا ہے گھر
تو دیوا کول رکھا کدھر اندھیرا ہوئے تو بچہ ڈر نہ جائے. ہن حضرت حلیمہ چراغ پھڑے سرانے رکھ کے بہ گئی, بیٹھی ہے, ٹائم گزرتا پیا, حلیمہ بیٹھی ہے. حلیمہ دے ویڑے رات ہوندی نہیں پئی. جے تے سمجھے ہو تے بولو نا. رات ہوندی نہیں پئی, اندھیرا آوندا ہی نہیں پیا. حلیمہ دا گھر اوویں جگمگ 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 کردا پیا. سورج چڑھے تو اندھیرا نہیں ہو سکتا. سورج تے سرکار دے قدماں دے نور نال بنے ہیں. تو جتھے آمنہ دا چند آپ چمک رہے اور اتھے اندھیرا کے بھی آ سکتا ہے. حلیمہ دے گھر اندھیرا آ ہی نہیں رہا. رات ہوئی, قبیلے والے دیکھا کہ حضرت حلیمہ دی وہ مبارک جو کلی ہے اس دے اندروں نور دیاں لاٹاں پہیاں نکل دیاں, روشنی دیاں لاٹاں پہیاں نکل دیاں. صبح حضرت حلیمہ نو بیبیاں کہنے لگیاں, حلیمہ کدھرے بڑی جگہ تیرا ہاتھ پہ گیا ہے. حلیمہ کدھرے تگڑے گھر چ ہاتھ پہ گئے, بڑے خرچے ود گئے, ساری ساری رات چراغ جلتے ہیں. جناب حلیمہ کہنے لگی ہیں جتھے میرا ہاتھ پہ ہے نا وہ تو تگڑا گھر کائنات اندر ہو ہی نہیں سکتا. ہائے ہائے, کہنے لگی ہیں حلیمہ بڑا تگڑا ہاتھ پہ گیا ہے, ساری ساری رات چراغ جلتے ہیں, خرچے ود گئے ہیں. اما حلیمہ فرماؤندیاں چراغ مینوں تے چراغ جلان دی ضرورت ہی نہیں پہنی. ان بیبیاں سی نا تو بیبیاں یقین نہ کیتا, کہنے لگیاں حلیمہ ایک میں ہو سکتا ہے چراغ بھی نہیں جلدا تے روشنیاں بھی تیری کلی چو باہر آ دیا. جناب حلیمہ فرمایا دسیاں نہیں پتہ لگنا, ویکھیاں پتہ لگنا ہے. اللہ اکبر. بزرگ عاشق فرمانے جنہ ویکھیا نہیں ہوتے کرن گلاں, جنہ ویکھ لیا ہوتے بولتے نہیں. حضرت حلیمہ فرمان لگیاں ویکھیاں پتہ لگنا ہے. دائیاں ساریاں اکٹھیاں ہو کے جناب حلیمہ دے گھر آئیاں اور کہنے لگیاں وخاتے صحیح جن دے بارے تو کہنی ہے بڑا سونا ہے, نین بڑے سونے نے, لب بڑے سونے نے, دند بڑے سونے نے, اکھیاں بڑیاں سونی ہیں, پریشانی بڑی سونی ہے. حضرت حلیمہ جو سرکار دے مبارک مکھڑے تو پردہ ہٹایا اور فرمایا کرو زیارت. اللہ دائیاں جو زیارت کی تھی, جنہوں چہرہ وردو آگے کیا ماسا دنیاں میلیاں نے واللہتیاں سلفہ میلیاں نے تے دائیاں اکران دے مجبوریاں وردوہا مکھڑا واللہل صرف وردوہا مکھڑا واللہل صرف جدو زیارت کی تھی نا سرکار دی, کہنے لگی حلیمہ جنہ تو داستی سے نا یہ تھی اردو بھی زیادہ سونا ہے. اور جو گال کی تھی انہاں بیبیاں انہاں کیا حلیمہ بوا کھلا رکھیا کر, یہ آخری گال ہے اور اس تو بعد پھر تقریر ختم ہے. کہنے لگیاں دائیاں زیارت کر کے چہرہ مصطفیٰ ویکھ کے کہنے لگیاں حلیمہ بوا کھلا رکھیا کر. جناب حلیمہ فرما لگیاں او کیوں, کہنیاں دل نہیں نہ کردا جان نو, چلو جایا کرانگیاں چٹ کام کاج کر کے آ کے پھر سونے دی زیارت کریا کرانگیاں. اللہ ویکھتے لے آئے پھر آؤ گیا بار بار ویکھن دا چاہ بڑا ہوندا ہے نا. حضرت بس گل
تے میری آخری ہے، لیکن سمجھان واسطے وچ ایک آخری اور پہ گئی تو وہ بھی سمجھ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت کوہ طور تے گئے نا تو اللہ دے جلوے دی زیارت کی تھی نا، رب العالمین دے نور دا او کروڑواں حصہ تجلی دا ایک کوہ طور تے آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زیارت کی تھی۔ پھر جناب موسیٰ جدو واپس آئے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے مبارک چہرے اتے نقاب کر دے سن، لیکن اس دے باوجود نقاب ہون دے باوجود جیڑا ویندا سی اکھاں ضائع ہو جاندیاں سی، نور اتنا سی جیڑا ویندا سی بینائی چلی جاندی سی۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی، توجہ نہ گل سننا، تقریر لمبی کرن واسطے گل نہیں کیتی، گل سمجھان واسطے کیتی۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی، مولا ایتی امت میں نو ویکھ ہی نہیں سکتی تو اس دا کوئی علاج کیتا جائے، میں تے پردہ بھی کیتا ہے، اس دے باوجود انہاں دی بینائی چلی جاندی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ اس دن جس دن تو ساڑی تجلی دی زیارت کیتی سی نا، اس دن جڑا لباس پایا ہویا سی وہ لباس اتار کے اون دا کپڑا لے کے تو اس نال چہرے تے نقاب کر، پھر جڑا تینوں ویکھے گا ان کی اکھاں ضائع نہیں ہون گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کپڑے نال نقاب فرمان، آپ دی بیوی حضرت صفورہ نام سی تاریخ دے مطابق، زوجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک دن نہ ویکھیا جناب موسیٰ دا چہرہ، دو دن نہ ویکھیا، چند دن گزرے تے عرض کر دی میں آپ دے چہرے دی زیارت کرنی، میرے تو نہیں رہا جاندہ، میں ضرور ویکھنا ہے۔ آپ فرمایا تیریاں اکھاں چلیاں جانگیاں، بنائی ختم ہو جائے گی۔ کہنے لگی اگر بنائی ختم ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن میرے تو رہا نہیں جاندہ، میں تواڈے چہرے دی زیارت ضرور کرنی۔ ہن توجہ نہ سننا گل تے گل پائی، آپ دی بیوی نے فرمایا کہ میں اس طرح کر دی، ایک آنکھ اتے ہاتھ رکھ لینی، ایک نال تواڈی زیارت کر لینی، جے گئی تے ایک ہی جاوے گی نا، دوجی تے باجے بھی جڑے سمجھن والے ہیں نا تڑپ نو اس نو، وہ اس گل نو سمجھ جان گے کہ زیارت دا چاہ کن ہے۔ کہنے لگی ایک تے میں ہاتھ رکھ لینی تے دوجی نال وینی ہاں، جے ضائع بھی ہوئی تے ایک ہوئے گی، دوجی تے بچ جائے گی۔ آپ فرمایا ٹھیک ہے۔ بیوی نے ایک آنکھ تے ہاتھ رکھ لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت نقاب اٹھایا نا تو ایک آنکھ نال انہوں نے زیارت کی تھی، آنکھ دی بینائی چلی گئی، جدو بینائی چلی گئی تو ظاہر ہے اندے چوئی نظر آنا بند ہو گیا، دوسری تے ہاتھ ہے، اس نے فوراً ہاتھ اٹھایا تے دوسری آنکھ نال بھی موسیٰ علیہ السلام دی چہرے دی زیارت شروع کر دی۔ سمجھو پہلی تے ضائع ہو چکی، دوجی نال بھی زیارت شروع کی تھی، دوجی بھی ضائع ہو گئی۔ کسے بی بی آ کے تانا مارے، انہیں آکھیا ایک جو ضائع کروا لئی سی ہو تو دوجی تے بچا لے دی۔ حضرت صفورہ فرمان لگیاں اگر اللہ مینو 100,000 یعنی 1,00,000 اکھاں عطا فرمائے، فرماندیاں میں ایک ایک کر کے ضائع کر دے وہاں، لیکن موسیٰ علیہ السلام دی زیارت تو بعد پھر بھی نہ اللہ چہرہ موسیٰ دی یہ شان ہے کہ بی بی فرما رہی ہے اگر 1,00,000 اکھاں ہوندیاں میں 1,00,000 اکھاں ضائع کر دی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام دی زیارت دا چاہ پھر بھی ختم نہیں ہونا، اور موسیٰ دے امام محمد عربی دے چہرے دا عالم بھی ہوئے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ صاحب دی حاضری قبول فرمائے۔